السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شوبز کلرز۔ ناظرین، خوبصورتی اور منفرد آواز کی مالکہ طاہرہ سید بلا شبہ پاکستانی موسیقی کا ایک ایسا نام جسے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ساز و آواز سے تعلق رکھنے والی بڑی فیملی کی اس بڑی گلوکارہ کی محبت کی شادی کس وجہ سے ختم ہوئی؟ نعیم رضوی اور طاہرہ سید کے درمیان غلط فہمیاں بڑھانے والی وہ کون سی شخصیت تھی جو اب تک منظر عام پر نہیں آ سکی؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ طاہرہ سید نے 1958 کو لاہور میں جنم لیا۔ ان کی والدہ ملکہ پکھراج بھی اپنے منفرد انداز سے غزل گانے والی بر صغیر کی بہت بڑی اور مقبول گلوکارہ تھیں، جنہیں اپنی گائیکی کی وجہ سے بے حد مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی غزل کو پہلے ملکہ پکھراج نے اس شاندار انداز میں گایا کہ سننے والے اش اش کر اٹھے، جبکہ بعد میں دونوں ماں بیٹی نے ایک ساتھ یہ غزل گا کر بھی بہت شہرت سمیٹی۔ طاہرہ سید نے والدہ کے اصرار پر نوعمری میں گائیکی کی ابتدا کی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس طرح جب ریڈیو اور ٹی وی پر وہ ایک مقبول گلوکارہ کے طور پر اپنی شاندار پہچان بنانے میں کامیاب ہوئیں تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے بہنوئی ایس ایم ظفر سے متاثر ہو کر قانون دان بھی بن گئیں۔ ایس ایم ظفر کے جونیئر وکیل نعیم بخاری کے ساتھ طاہرہ سید کی پہلی ملاقات بھی یہی ہوئی، جو چند ہی دنوں میں پہلے دوستی اور پھر محبت میں تبدیل ہونے کے بعد رشتہ ازدواج میں بدل گئی۔ نعیم بخاری بہت ذہین اور خوبرو نوجوان ہونے کے ساتھ دیگر کئی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری کو شوبز کی سب سے خوبصورت اور آئیڈیل جوڑی سمجھا جاتا رہا۔ دو بچوں کی پیدائش کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اختلافات نے جنم لیا اور پھر ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ یوٹیوب پر ایسے بہت سے پروگرام موجود ہیں جن میں یہی بتایا جاتا ہے کہ طاہرہ سید اور میاں نواز شریف کے درمیان جذباتی وابستگی کے بعد نعیم بخاری اور طاہرہ سید کے گھر میں اٹھنے والے طوفان نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ بات کسی حد تک تو حقیقت بھی ہے، کیونکہ حسن پرست میاں نواز شریف طاہرہ سید کی خوبصورتی اور ان کی گائیکی کی وجہ سے واقعی ان کے دیوانے ہوئے اور ان کے اعزاز میں سرکاری اور غیر سرکاری محفلیں بھی منعقد کرواتے رہے۔ میاں نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن کے باہر فیروز پور روڈ پر ایک چوک کے درمیان طاہرہ سید کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے مخروطی ہاتھ کے ڈیزائن کا ایک فوارہ بھی بنوایا۔ اس طرح یہ ایک شہنشاہ کی طرف سے اپنی پسندیدہ ہستی کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف رات گئے تک ٹیلی فون پر طاہرہ سید سے غزلیں اور گیت سنا کرتے تھے، اور اس بات کے وہ اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ انہیں اپنی محبوبہ کی آواز سنے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ طاہرہ سید پر سرکاری سطح سے ہونے والی نوازشات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ مری اور پتریاٹا میں چیئر لفٹ کے ٹھیکے طاہرہ سید کو دے کر ان کی پوری طرح سے پذیرائی کی گئی۔ میاں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم بیگم اور طاہرہ سید کے شوہر نعیم بخاری کو ان تمام معاملات کی بھنک لگی تو انہوں نے اپنے اپنے گھر کو بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ اس طرح نعیم بخاری سے طلاق لے کر میاں نواز شریف کے ساتھ طاہرہ سید کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں اب اس کریکٹر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جسے ہمیشہ نظر انداز کر کے نعیم بخاری اور طاہرہ سید کی طلاق کا ذمہ دار میاں نواز شریف کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ جو واقعہ میں یہاں کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے کسی طرح بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔
سلما آغا کے منگیتر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی نژاد فلم میکر تھے، آپ کو ان کا نام بھی ضرور یاد ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں محمود سپرا کی۔ محمود سپرا جب پاکستان آئے تو ان کی سلما آغا کے ساتھ وابستگی کو پرنٹ میڈیا پر بہت زیادہ جگہ دی جاتی رہی۔ محمود سپرا نے یہاں پاکستان میں اپنی پہلی فلم بنانے کا اعلان کیا، جس کا نام سورج پہ دستک تجویز ہوا۔ اس فلم کے تمام ہی گانے بھی ریکارڈ ہوئے، جن میں سے کچھ گانے مہدی حسن، نور جہاں، سلما آغا اور طاہرہ سید کی آوازوں میں ریکارڈ کیے گئے۔ میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا، کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا، کیسے۔ اسی فلم کے آغاز پر محمود سپرا کی ملاقات طاہرہ سید کے ساتھ ہوئی اور وہ پہلی ہی نظر میں ان پر مر مٹے۔ یہ میں ان دنوں کا ذکر کر رہا ہوں جب طاہرہ سید کی میاں نواز شریف کے ساتھ محبت کا تازہ وائنڈ اپ ہوا تھا۔ محمود سپرا نے سلما آغا کے ہوتے ہوئے بھی طاہرہ سید پر نوازشات کی بارش کر دی اور ہر قیمت پر اس خوبصورت شخصیت کو اپنا بنانے میں لگ گئے۔ سلما آغا نے صورتحال واضح طور پر دکھائی دینے کے بعد محمود سپرا سے اپنا ناتا توڑ لیا اور ان کی منگنی شادی تک ہی پہنچ پائی، جبکہ فلم سورج پہ دستک بھی صرف گانوں کی ریکارڈنگ تک ہی محدود رہی اور آج تک یہ بن نہیں سکی۔ میاں نواز شریف سے تعلق توڑنے کے بعد طاہرہ سید ہر قدم پھونک کر رکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے شوہر نعیم بخاری اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اب کوئی نیا عشق لڑانے کے حق میں نہیں تھیں، مگر محمود سپرا بھی یہ بازی ہر قیمت پر جیتنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ محمود سپرا نے اپنی مکاری اور چالاکی کو استعمال کرتے ہوئے طاہرہ سید اور نعیم بخاری کے درمیان غلط فہمیاں اس حد تک بڑھانے کا فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اس سازش کا شکار ہو کر اپنا گھر اور زندگیاں برباد کر بیٹھے۔ محمود سپرا نے نعیم بخاری کے ساتھ مراسم بڑھائے اور انہیں لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رات کی دعوت پر بلایا، جہاں محمود سپرا نے ایک خوبصورت کال گرل کو بھی مدعو کر رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپر کلاس کی رات کی دعوتوں میں کیا کچھ کھایا اور پیا جاتا ہے۔ کھانے کی یہ دعوت پورے عروج پر پہنچی تو محمود سپرا نے ہوٹل کے کمرے سے نکل کر طاہرہ سید کو فون کیا کہ نعیم بخاری اس وقت ہوٹل کے کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ موج میلہ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ طاہرہ سید کو نعیم بخاری سے بدظن کرنے کی خاطر بچھائے گئے جال کا ایک حصہ تھا۔ فون کرنے کے بعد محمود سپرا وہاں سے نکل گئے اور طاہرہ سید نے وہاں پہنچ کر اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ واقعہ طاہرہ سید کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھا، جبکہ وہ نعیم بخاری اور بچوں کی خاطر میاں نواز شریف سے بھی دوری اختیار کر چکی تھی۔ بس پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نعیم بخاری اور طاہرہ سید کے درمیان اختلافات شدید تر ہوتے چلے گئے، جس کے بعد ان دونوں نے آخر کار اپنے راستے جدا کر لیے۔ اب طاہرہ سید کے پاس نہ تو نواز شریف رہے اور نہ ہی محمود سپرا کی کوئی گنجائش باقی تھی، کیونکہ اس پوری سازش کا علم انہیں ہو چکا تھا، مگر اب یقینی طور پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ طاہرہ سید نے اپنے بچوں کی کفالت بہترین طریقے سے کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ یوں وقت آنے پر بیٹے اور بیٹی کی شادیاں کر دیں۔ ان کے دونوں بچے اب بیرون ملک مقیم ہیں۔ خود طاہرہ سید اپنا زیادہ وقت باری باری اپنے بچوں کے ساتھ بسر کر رہی ہیں۔ میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ دلچسپ، سنسنی خیز اور حقائق پر مبنی پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل شوبز کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔